مارکا حق کو آج 1 سال پورا ہو گیا۔ پہلا ویلاگ ہم نے اسی پر مکمل بنایا تھا۔ اس حوالے سے مزید بھی بات ہو سکتی ہے، لیکن دیگر بھی کئی موضوعات ہیں جن پر ہم نے بات کرنی ہے۔ اس وقت جب میں آپ کے سامنے حاضر ہوں اور یہ ویلاگ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، عین اس موقع پر احمد شریف چودھری صاحب وہ پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ پاک فضائیہ اور نیوی کے آفیسر بھی موجود ہیں۔ ان کی طرف سے بھی بھارت کو جواب دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے جس طرح سے جرأت سے دلیری کے ساتھ بھارت کو پہلے جواب دیے، بالکل جہاں سے انہوں نے معاملات کو چھوڑا تھا اس حوالے سے وہیں سے انہوں نے شروع کیا، اور بھارت کو ان تینوں افواج کی طرف سے للکارا گیا۔ ان کی طرف سے کہا گیا کہ یہ کیا عورتوں والے نام رکھتے ہو؟ سندور کے علاوہ تمہیں کوئی نام نہیں ملا، عورتوں والے نام رکھتے ہو؟ ساتھ ان کی طرف سے کہا گیا کہ اگر اب بھی بھارت کی طرف سے ہماری طرف میلی آنکھ سے دیکھا گیا تو اسی طرح سے جواب دیا جائے گا جس طرح سے پہلے پاکستان نے بھارت کو جواب دیا ہے۔ پہلے ویلاگ میں ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ بھارت میں آج برسی منائی جا رہی، جبکہ مودی صاحب بار بار کہتے ہیں کہ ہم نے فتح حاصل کی ہے، تو جناب علی مہاراج جو جیت جاتے ہیں وہ برسیاں نہیں مناتے، وہ جشن مناتے ہیں، جیسا کہ پاکستان میں جشن منایا۔ اور ہمارے ڈی جی ISPR صاحب آپ کو للکار رہے ہیں، دیگر افواج کے آفیسر بھی آپ وہ للکار رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ آئیں دیکھتے ہیں کہ آپ کتنے پانی میں ہیں۔ جیسا کہ بھارت کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ آپریشن سندور جاری ہے، تو ڈی جی ISPR کی طرف سے کہا گیا کہ ٹھیک ہے جاری ہے، تو پھر آئیں دیکھتے ہیں، آزمائیں کہ تم کتنے پانی میں ہو اور ہم کے سطح پر۔ انہوں نے کہا کہ ہم ہر طرح کا مقابلہ کرنے کے لیے کسی بھی وقت تیار ہیں۔ اس موقع پر جب چودھری صاحب یہ پریس کانفرنس کر رہے تھے، صحافیوں کی طرف سے سوالات بھی کی، ظاہر ہے کہ پریس کانفرنس ہو رہی ہے تو سوالات بھی انہوں نے بالکل ٹھوک کر جواب دیا جس طرح سے بھارت کو دشمن کو جواب دیا جانا چاہیے، اور اپنی تیاری سے بھی آگاہ کر دیا کہ ہم بھی تیار ہیں۔ چلتے ہیں دوسری خبر کی طرف، وہ بھی انتہائی زیادہ اہمیت کی حامل ہے، وہ ہے مجتبیٰ خامنئی صاحب کے حوالے سے۔ جیسا کہ کہا جا رہا تھا کہ جب حملہ ہوا ان کے والد پر اور ان کے خاندان کے بیشتر افراد مارے گئے، شہید ہو گئے، تو اس حملے میں یہ بھی زخمی ہوئے تھے۔ کہا جا رہا تھا کہ شدید زخمی ہے، اور یہ بھی خبریں سامنے آئی کہ ان کو علاج کے لیے روس پہنچا دیا گیا ہے، لیکن اس میں تو کوئی صداقت نظر نہیں آئی۔ یہ ضرور کہا جاتا رہا کہ سیکورٹی کے پیش نظر ان کو ایسی جگہ پہ رکھا جا رہا ہے تاکہ دشمن کو ان کا پتہ نہ چل سکے۔ یہ بھی کہا جاتا تھا کہ وہ شدید زخمی ہے اور کسی سے بات چیت کرنے کے قابل نہیں۔ ان ساری خبروں کی تردید ہوگی اور واضح صورتحال یہ سامنے آئی ہے۔ پزشکیان صاحب کی طرف سے ان کے ساتھ ملاقات کی گئی ہے، گو کہ اس کی کوئی تصویر جاری نہیں کی گئی۔ صدر پزشکیان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ان کی 2.5 گھنٹے تک ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، جس میں وہ حشاش بشاش نظر آئے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے بڑی انسپائریشن لی ہے، جس طرح سے انہوں نے مجھے گائیڈ کیا ہے میں اس سے بہت زیادہ متاثر ہوا، جس طرح سے وہ منکسر المزاج ہیں، جس طرح سے وہ دھیمے مزاج کے شخص ہیں، اس نے بھی مجھے بہت زیادہ متاثر کیا۔ بہرحال ہم نے یہاں پہ یہی ظاہر کرنا تھا، یہی بتانا تھا کہ مجتبیٰ خامنئی صاحب جس طرح سے ان کی صحت کے بارے میں کہا جاتا تھا ایسی صورتحال نہیں ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پوری طرح سے وہ صحت مند نہ ہو، لیکن پزشکیان کے ساتھ جس طرح سے ان کی ملاقات ہوئی اور جس طرح سے رپورٹ کیا گیا ہے اس سے یہ نظر آتا ہے کہ وہ معاملات کو دیکھ رہے ہیں، ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں، ہدایات بھی جاری کر رہے ہیں، تو یقینی طور پر ان کی ہر معاملے پر نظر ہوگی۔ جس طرح سے امریکہ کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں، پہلے امریکہ کی طرف سے کہا جا رہا تھا، بلکہ ٹرمپ کی طرف سے کہا جا رہا تھا کہ میں کس کے ساتھ بات کروں، امریکہ کس کے ساتھ مذاکرات کرے، امریکہ کس کے ساتھ معاملات طے کرے۔ ان کا تو یہ نہیں پتہ چلتا کہ ان کا لیڈر کون ہے۔ اب یہ پتہ چل گیا ہے کہ خامنئی، ان کی طرف سے بھی کہا جاتا تھا کہ ان کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہے کہ وہ صحت مند ہیں، بیمار ہیں یا مارے جا چکے ہیں۔ یہ ٹرمپ کی طرف سے بار بار کہا گیا تھا۔ اب یہ ثابت ہو گیا ہے کہ وہ ٹھیک ٹھاک ہیں اور ان کو جواب بھی دے رہا، اور حکمت عملی بھی وہی طے کر رہے ہیں، معاملات بھی وہی دیکھ رہے ہیں۔ ایک طویل عرصے کے بعد ایسی رات گزری ہے کہ ٹرمپ صاحب کی طرف سے جو بیان رات کو دیا گیا اس سے وہ نہیں ٹلے، اس سے وہ نہیں ہٹے، اس سے انہوں نے یو ٹرن نہیں لیا، بلکہ اس پر وہ قائم رہے۔ پہلے جتنی بھی راتیں گزری ہیں، جتنے بھی دن گزرے ہیں، جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے، شام کو ان کا کوئی بیان ہوتا تھا، صبح کوئی اور بیان ہوتا تھا، بعض اوقات تو یہ ہوتا تھا کہ ایک لمحے کوئی اور بات کر رہے ہیں، دوسرے لمحے اس کے برعکس بات کر رہے ہیں، 1 گھنٹے بعد ان کی لب و لہجہ اور ٹون ہی بدل جایا کرتی تھی۔ لیکن ایک طویل عرصے
عرصے کے بعد उन्होंने रात को जो कुछ कहा था सुबह भी उस पर वो बरकरार रहे। वो यही कह रहे हैं, रात को उनकी तरफ से कहा गया कि ईरान के साथ मामला दुरुस्त तरीके से चल रहे हैं। ताहम उनकी तरफ से रात को भी धमकी दी गई थी कि अगर ईरान की तरफ से हमारे साथ समझौता न किया गया तो फिर इनको उड़ा के रख देंगे। साथ ही उनकी तरफ से उम्मीद का इजहार किया गया था कि ईरान के साथ मामला दुरुस्त तरीके से चल रहे हैं। तो बाकी जो अमेरिकी मीडिया है उसकी तरफ से लंबी छोड़ दी गई है, बिल्कुल झूठ ही बोल दिया गया है जिसका कोई सर है न पाँव है, और पूरी दुनिया के मीडिया ने उसको अडॉप्ट भी कर लिया, उसको सच भी जान लिया। उनकी तरफ से दो बातें की गई हैं। उन्होंने कहा कि एक तो एक सफ़े का एग्रीमेंट तैयार हो रहा है, ईरान और अमेरिका बहुत से मामला पर मुत्तफिक हो गए हैं। साथ ये कहा गया कि अमेरिका इस पर तैयार हो गया है कि वो ईरान के असास से बहाल कर देगा, ईरान के जो फंड वहाँ पे मौजूद है उनको वापस दे देगा। साथ उनकी तरफ से ये कह दिया गया कि ईरान भी इस पर तैयार हो गया है कि अपने यूरेनियम पर वो समझौता कर लेगा, वो अमेरिका के हवाले कर देगा या उसकी फिर इनरिचमेंट छोड़ देगा। ये अमेरिकी मीडिया की तरफ से लंबी छोड़ी गई है क्योंकि ईरान की तरफ से वाज़े तौर पर कहा गया कि ये हमारी सरजमीन की तरह है, इस पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। और उनकी तरफ से ये दावा कर दिया गया ईरान की तरफ से कि ईरान इस पर मुत्तफिक हो गया है कि यूरेनियम कहीं और रुकवा दिया जाएगा या फिर उसकी इनरिचमेंट रोक दी जाएगी या फिर उसका खात्मा कर दिया जाएगा। इस तरह की खबरें दी गई हैं अमेरिकी मीडिया की तरफ से। तो कैसे आप ईरान के हवाले से कह सकते हैं कि वो मुत्तफिक हो गया है? आपका अमेरिकी मीडिया के साथ तल्लुक है, आप अमेरिका के हवाले से कोई दावा कर सकते हैं किसी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर, लेकिन ईरान के हवाले से आप किस तरह से पक्का मुंह पक्का करके दावा कर सकते हैं कि ईरान ने भी कह दिया है कि इस पर भी हम कंप्रोमाइज कर लेंगे? ईरान इस पर कंप्रोमाइज करने के लिए किसी तौर भी तैयार नहीं है। और नाज़रीन, जिस तरह से कहा जाता है कि ये दो लोग हैं, इन दोनों के होते हुए किसी मामले पर सुलह नहीं हो सकती या इकट्ठे नहीं बैठ सकते। इनमें से एक अगर अलग हो जाएगा, एक अगर नहीं रहेगा तो फिर मामला आगे बढ़ सकता है। यही बिल्कुल पासदारान इनकलाब और ट्रंप के बारे में मुस्तहक बात आती है। यही इनके बारे में कहा जा सकता है कि जब तक ये दोनों मौजूद हैं इनके दरमियान किसी सुलह का, किसी एग्रीमेंट का कोई इम्कान नहीं है। या तो ट्रंप होंगे या फिर पासदारान इनकलाब होंगे। अगर ये दोनों होते हैं तो फिर इनके माबैन सुलह नहीं हो सकती, एग्रीमेंट नहीं हो सकता, मुआहदा नहीं हो सकता। इनमें से एक अगर नहीं रहता तो फिर इनकी जगह कोई और आ जाता है, एक की जगह पे कोई और आ जाता है तो फिर एग्रीमेंट हो। इसकी मिसाल इस तरह से दी जा सकती है कि पासदारान इनकलाब के पास कोई इख्तियार नहीं रहता, उनको साइड लाइन कर दिया जाता है। तो फिर ट्रंप के साथ नई क़यादत जो है वो गुफ्तगू कर सकती है, किसी मुआहदे पर पहुंचा जा सकता है। या फिर ये हो सकता है कि ट्रंप साहब अपनी पोजीशन पर ना रहे, इनकी जगह पर कोई और हो, वो मुज़ाकरात करे, वो मामलात को तय करने के लिए आए तो फिर इनके माबैन सुलह और समझौता हो सकता है। इन दोनों के होते हुए आपस में सुलह का कोई इम्कान नजर नहीं आता, क्योंकि जिस तरह की बातें हो चुकी हैं, जिस तरह के मामलात हो चुके हैं, जिस तरह से ईरान की आला तरीन क़यादत को ख़त्म किया गया है, जिस तरह से अली खामनेई साहब को शहीद किया गया है और पासदारान इनकलाब के पास अगर इख्तियारात रहते हैं जो कि अली खामनेई की लेगेसी को लेके आगे जा रहे थे, तो वो किस तरह से ट्रंप के साथ बैठकर कोई एग्रीमेंट कर लेंगे? इस चीज को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि ट्रंप और पासदारान इनकलाब के माबैन किसी किस्म का कोई समझौता नहीं होने जा रहा। अगर कोई बिलफर्ज ऐसा हो भी जाता है और ट्रंप साहब की तबीयत को देखते हुए किसी भी वक्त वो ईरान पर फिर हमला कर सकते हैं, उनको किसी लत्थी चढ़ी की नहीं है। लत्थी चढ़ी से मतलब यह है कि किसी की उनको परवाह नहीं है कि कोई मामला ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, कोई नुकसान हो रहा है या फिर फायदा हो रहा है। ये ट्रंप की तबीयत है, इसको देखते हुए ये सारी बातें की जा सकती हैं। अरबाब ताहिर साहब की तरफ से मुबशरा को बत्ती दिखा दी गई है, बत्ती के पीछे लगा दिया गया है। ये इमरान खान की अलिया बुशरा बीबी की बेटी है, इनकी तरफ से दरख्वास्त दी गई थी कि मेरी वालदा से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। तो अरबाब ताहिर की तरफ से कहा गया था, जेलर को कहा गया था कि इनकी मुलाकात करवा दे, इनकी बात सुनी जाए। और जब वो वहाँ पे गई तो जेलर की तरफ से इनके साथ मुलाकात नहीं की गई, इनकी बात नहीं सुनी गई। तो दोबारा जाके जज साहब को बताया गया कि इनकी बात तो नहीं सुनी गई। उन्होंने कहा कि मैंने हुक्म दिया था, ये कैसे हो सकता है? उन्होंने बड़े गुस्से के साथ कहा कि आइंदा मंगल को वो यहाँ पे आए, अगर वो नहीं आते, बल्कि उन्होंने कहा कि पीर को यहाँ पे जेलर साहब आए, अगर पीर को वो नहीं आते तो फिर मंगल को मैं बंदा भेजूंगा जो उनको गिरफ्तार करके लाएगा। ये अरबाब ताहिर साहब की तरफ से कहा गया। मुबशरा को उनकी तरफ से कहा गया कि आप फिर जाए, फिर उनके साथ मिलने की कोशिश करें। अगर
اگر نہیں ملتے تو پھر آگے کی کارروائی ہم کریں گے، ان کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح سے مبشرہ کو ارباب طاہر صاحب کی طرف سے بتی دکھا دی گئی ہے۔ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں جمائمہ خان کی شادی کے حوالے سے۔ جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو پسند کر لیا ہے، ان کی عمر کوئی 60 سال کے قریب ہے اور ان کی اپنی عمر 52 سال ہے، اور پھر پاکستان میں مسلم لیگ نون کی طرف سے، پیپلز پارٹی کی طرف سے اور ان کے جو پروردہ ہیں ان کی طرف سے اس پر شدید تنقید کی جا رہی ہے۔ یہ کیسی خاتون ہے کہ ان کے بیٹے جوان ہیں اور انہوں نے شادی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اب بیٹوں کا موقف بھی سامنے، ان کی طرف سے کہا گیا کہ ہماری والدہ نے ہماری بہترین تربیت کی ہے اور ان دنوں میں جب ان کی شادی ہو جانی چاہیے تھی انہوں نے ہماری وجہ سے شادی نہیں کی، ہمیں جوان ہونے دیا، اب ان کے پاس ٹائم ہے، وہ شادی کر سکتی ہیں۔ گویا ان کی طرف سے اپنی والدہ کو شادی کی اجازت تو اس کو نہ کہیں گے، ان کی طرف سے اپنی والدہ کو شادی کی اجازت دی گئی ہے، بلکہ انہوں نے جس طرح سے اپنی والدہ کی شادی کے حوالے سے ویلکم کہا ہے، شکریہ کے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے، ہماری والدہ نے جس طرح سے ہماری تربیت کر دی، ہمیں جوان ہونے دیا، اب وہ شادی کر سکتی ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے منہ بند ہو گئے جو کہہ رہے تھے کہ جوان بیٹے ہیں اور یہ خاتون شادی کرنے جا رہی ہے۔ تو باقی 52 سال کوئی اتنی بڑی عمر نہیں ہوتی جس میں کہا جائے کہ خاتون شادی کیوں کرنے جا رہی ہے۔ ہمارے سامنے جس طرح سے شہزادہ چارلس ہیں، بلکہ آج کل تو وہ بادشاہ ہیں، انہوں نے کس عمر میں جا کے شادی کی اور کس عمر میں جا کے وہ شہزادے سے بادشاہ بنے۔ کمیلا پارکر کے ساتھ ان کی شادی اور ان دونوں کی بھی دوسری شادی تھی اور پچھلی عمر میں جا کے انہوں نے شادی کی ہے۔ ہمارے پاس خبریں تو اور بھی ہیں لیکن ویلا کا ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے، اس لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔